ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بہرحال صدیق نے انگوٹھا چوما، حضور نے مسکرایا۔ پتا چلا جو انگوٹھا چومتا ہے، ہماری عقیدتیں کہتی ہے کہ آج بھی حضور مسکراتے ہیں۔ چوم لیا کرو نا بھائی، جو اس دن میں لوگ کتا چومنے نہیں شرماتے، اس دنوں میں اگر آپ انگوٹھے چوم رہے ہو، وہ بھی محبوب کے نام پہ، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہمیں جاں بےتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ بہرحال حضور نے مسکرایا۔ پھر اذان ختم ہو گئی تو لوگوں سے پوچھا، دیکھا میرے یار نے کیا کیا؟ یہ رسول اللہ کیا کیا؟ آقا فرماتے ہیں اس نے انگوٹھے چومے میرا نام سن کر، کہ اگر کوئی یہ ایسا کرے گا میرے ابو بکر کے طریق پر تو انشاءاللہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ بہرحال بات دور نکل گئی، میں عرض کیا کر رہا تھا، جلدی سے اپنی بات پوری کر لوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھیے کتوں کو پالنے سے، کتوں کو گھر میں لے کر رکھنے سے بچے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دور میں جب کتے گھروں میں نہیں ہوتے تھے، کتے محلوں میں نہیں، جنگلوں میں زیادہ تر کتے رہتے تھے، تو اس وقت فرمایا کتا دنیا دار کتے کی طرح اور دنیا مردار کی طرح۔ اب امام غزالی تشریح ہے، غزالی بھی پھر غزالی ہے، اس دور میں 500 کتابوں کے مصنف امام غزالی۔ اچھا کیا خاندان تھا ان کا، نام بھی محمد، ان کے ابا کا نام بھی محمد، ان کے دادا کا نام بھی محمد۔ اور بچپنے میں تربیت کا عالم یہ تھا کہ استاد نے پوچھا غزالی تیرا نام کیا ہے؟ چپ رہے، جواب نہیں دیا۔ ڈانٹا تو کیا سبق پڑھے گا، تجھے اپنا نام ہی یاد نہیں۔ اٹھ کر گئے، وضو کر کے آئے، یا دوسرے دن گئے، استاد میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام محمد ہے، میرے دادا کا نام بھی محمد ہے۔ اور پہلے کیوں جواب نہیں دیا؟ ماں نے مجھے بچپنے سے سکھایا نا، پہلے دن سے، کہ آقا کا نام محمد بے وضو نہ لیا کرنا۔ تو ایسے لوگ، ادب والوں کو علم آتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ نبی نے کوا نہیں کہا، گدھ نہیں کہا، اور بھی نام نہیں لیے، کتا کیوں کہا؟ تو کہا کوے کو جس دن مردار ملتا ہے، کائیں کائیں کر کے پوری برادری کو بلاتا ہے اور سب کے ساتھ مل کے کھاتا ہے۔ گدھ کو جب ملتا ہے پوری برادری کے ساتھ کھاتے ہیں گدھ، لیکن ایک بات ہے، کوا گوشت کھاتا ہے اور سب چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے نا؟ لومڑی گوشت کھاتی ہے، سب چھوڑ کے بھاگ جاتا، دوسرے کھائیں تو وہ احتجاج نہیں کرتی، لیکن کتا ایسا ہے، نمبر 1 جب اس کو مردار ملتا ہے تو سگے بھائی کو بھی بھول جاتا ہے، اور اگر آ جائے تو بھونک بھونک کر بھگا دیتا ہے، اور پھر چمڑا بھی خود ہی کھاتا ہے، گوشت بھی خود ہی کھاتا ہے، ہڈی بھی خود ہی کھاتا ہے، سب ہڑپ کر جاتا ہے، کسی کو کھانے نہیں دیتا۔ حضور فرماتے ہیں دنیا دار بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جن کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ رشتوں کو بھول جاتے ہیں، نہیں دیکھتے آج سگے بھائی پہ جادو ہو رہا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، سگے بھائی سے بات بند ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ تو بہرحال امام ابو بکر شبلی، بیر شبلی، شیر حق، دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ تو امام ابو بکر شبلی اور حضرت سیدنا سید الطائفہ جنید بغدادی جیسے لوگ حج کو جانا ہے تو کہیں گے شیخ اندلس کے ساتھ حج کو چلتے ہیں، چلو شیخ اندلس حج کو چلے۔ 500 صرف علماء تھے، علماء کتنے؟ 500، جس کے ساتھ 500 علماء حج کو جائیں، عوام کتنی رہی ہوگی؟ سب گئے۔ اب جس گاؤں میں پہنچے، توجہ، جس گاؤں میں پہنچے اس نے دیکھا یار یہ کر و فر سے کیا جلوس آ رہا ہے، وہ جلوس نہیں تھا، وہ تو قافلہ تھا نا، سفر کر رہا تھا، اور کیا جلوس آ رہا ہے۔ وہ ایک عیسائی بندہ آیا، توجہ ہے آپ کی، ادھر ادھر آپ شاید نہیں دیکھ رہے نا، ادھر ادھر توجہ اس طرف ہے نا، تو ایک بار ذرا مدینہ منورہ کا تصور کر کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ توجہ ہے میری طرف۔ تو اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے، اور زرق برق خوبصورت لباس میں عصا لے کر کوئی خوبصورت آدمی نورانی چہرے والا آگے چل رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ توجہ، ایک عیسائی بندہ آیا اور آ کر شیخ اندلس سے لپٹ گیا۔ ایک عیسائی آیا، توجہ، بہت نازک سی بات ہے، لپٹ گیا، اور لپٹا اور کہا اور تیرا چہرہ کتنا نورانی اور حسین ہے، تو جس مذہب سے وابستہ ہے
مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اس مذہب میں شامل کر لیں۔ اب جس کے پیچھے 500 علماء کا قافلہ ہو اور پھر اس کے بعد یہ کر و فر، یہ تو نہیں کہتا کہ وہ مغرور ہو گئے، لیکن اتنا ہی کہ خدا جب حسن دیتا ہے، نزاکت آئی جاتی ہے، اس عیسائی کو کھینچا اور کھینچ کے کہا چل ہٹ کافر۔ کیا کہا؟ چل ہٹ کافر۔ وہ ادھر گرا، اٹھا، اس کا سینہ اللہ نے کھول دیا تھا، وہ گیا اور کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا، اور اسی وقت اللہ نے اس کو مقام ولایت پر پہنچا دیا۔